بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر اور معاشرتی طور پر بے حسی بہت بڑھ رہی ہے۔ انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے اور ایک انسان کا کیا مقام ہے، اس سے مجموعی طور پر معاشرہ ناآشنا نظر آتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سرکاری ہسپتال میں بہت سے لوگوں کی میتیں بے سر و سامان پڑی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان میتوں کو دفن بھی نہیں کیا گیا اور انہیں گدھ اور کوے نوچتے پھرتے ہیں، کیڑے ان کا بدن کھا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جو اس وقت وائرل ہے، بہت سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حسی کا ایک تازہ شاخسانہ ہے۔ یہ واقعہ، اس کے پس منظر کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ کن لوگوں کی میتیں ہیں، اس پر تو تفتیش جاری ہے۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حسی اور انسانی قدر و قیمت سے ناواقفیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ نے انسان کو تکریم عطا فرمائی ہے بحیثیت انسان ہونے کے، اور اس کا اللہ نے قرآن میں اعلان بھی فرمایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عام مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیکل کالجز کے اندر طلباء کو جو میڈیکل کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس تعلیم کے اندر انسانیت سے محبت کا سبق شامل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میڈیکل کالجز میں طلباء کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ مریض محض ایک سبجیکٹ ہے، مریض سے محبت نہیں کرنی بلکہ مریض کو اپنی تحقیق اور تعلیم کا موضوع سمجھنا ہے اور بس۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے درد کو محسوس نہ کریں بلکہ ان کے درد کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال ہمارے ہاں میڈیکل کی تعلیم کا جو میکانزم ہے، اس میں انسانوں سے محبت سکھانے کا درس موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری ہسپتالوں میں یا عام طور پر ہسپتالوں میں یا میڈیکل کالجز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مریض کے ساتھ وہ محبت اور اس کا وہ احساس نظر نہیں آتا جو بحیثیت انسان اس کا حق ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو لاوارث میتیں ہیں، یہ لاوارث میتیں دراصل زیادہ تر منشیات کے عادی لوگوں کی ہوتی ہیں۔ تو اس میں عبرت کا ایک بہت بڑا سبق ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو ڈرگز کی طرف، منشیات کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا غلط صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ انہیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ منشیات کا استعمال دنیا اور آخرت میں ذلت کا باعث ہے۔ یعنی منشیات کے عادی لوگ نہ صرف یہ کہ بدترین موت کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اپنے گھر والے ان سے لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ذلت کی موت کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر بسا اوقات بے گور و کفن ان کی نعشیں پڑی رہتی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور خوش قسمتی سے اگر کسی کو کفن دفن کی سہولت مل بھی جائے تو اسے ہمیشہ کے لیے لاوارث میت کے طور پر دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل منشیات کے استعمال کا ایک بھیانک انجام بھی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، ایک بہت اہم سوال جو اس موقع پر اٹھایا جا رہا ہے، علماء سے، مفتیان کرام سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جسے قبر نہیں ملی، اس کا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ یعنی جیسے یہ میتیں ہیں، اب ان لوگوں کو مرے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا لیکن قبر سے محروم رہے، اور بعض دفعہ لاشیں اسی طرح گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہیں، یا کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا، یا بعض اوقات کسی بم دھماکے میں جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، نہ کفن نصیب ہوا نہ قبر نصیب ہوئی۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے ہیں بلکہ انہیں جلا کر ان کی راکھ کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔
تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے مردوں کے حساب و کتاب کی کیا شکل ہوتی ہے، کیونکہ احادیث میں اور بعض جگہ قرآن مجید میں قبر کے حساب و کتاب کا تذکرہ ملتا ہے، تو جب قبر ہی نہیں ہے تو حساب و کتاب کی کیا صورت ہوتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قبر سے مراد جب قرآن مجید میں یا حدیث میں قبر کا لفظ آتا ہے تو قبر سے مراد ہے برزخی زندگی۔ اور برزخی زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن اس کے اٹھائے جانے تک کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، یا اس زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، یعنی مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کی زندگی۔ اب اس کے لیے قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا اس حساب و کتاب کے لیے قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا جزا و سزا کے لیے قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا اس میت کو عذاب کے لیے قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بنیادی طور پر برزخی زندگی کے اندر جو حساب و کتاب ہے، اس کے چند اشارے ہمیں قرآن و سنت کے اندر ملتے ہیں۔ تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ قبر کے عذاب سے مراد یا موت کے بعد ہونے والے حساب و کتاب سے مراد بنیادی طور پر عالم برزخ کا حساب و کتاب ہے، یا برزخی زندگی کا حساب و کتاب ہے۔ اب وہ حساب و کتاب کیسے ہوتا ہے، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، اور یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے تو میرا جو پہلا جواب تھا اس جواب کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عالم برزخ میں حساب و کتاب کیسے ہوتا ہے، یا عالم برزخ میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی پوری حقیقت ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہماری عقل اس کی پوری حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں تو ایک دو مقامات پر اور احادیث میں کثرت کے ساتھ اس موضوع پر بات ہوئی ہے، لیکن ان تمام احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ عالم برزخ کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، عالم برزخ کی مجموعی تفصیل کو بیان نہیں کیا جا سکتا، عالم برزخ سے متعلق ہر سوال و جواب کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اس تمام تفصیل کے بعد ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عالم برزخ کی کیفیت کو، قبر کے عذاب و کتاب کی کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسانی عقل میں اتنی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی کہ وہ ان تمام چیزوں کا ادراک حاصل کر سکے یا مکمل فہم حاصل کر سکے۔ تو اس لیے اصل چیز ہے کہ انسان اس آنے والے وقت کی تیاری کرے۔ بنیادی طور پر ایک عام مسلمان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ایسے نیک اعمال کرے کہ جس سے اس کی دنیا بھی پرسکون ہو، اور موت کے وقت جنت کے فرشتے اس کے پاس آئیں، اور اس کا عالم برزخ کا زمانہ بھی بہترین گزرے، اور قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہو۔ تو ایک عام مسلمان کے لیے اصل محنت کی چیز اس دنیا کا نیک عمل ہے، باقی قبر کے عذاب کی حقیقت اور عالم برزخ کی حقیقت یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔